اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة فمثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فتح کا آخری رکوع ہے، چوتھا رکوع ہے، اس پر سورت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے سچ کر دکھلایا رسول کو خواب حق کے ساتھ کہ تم مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوں گے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو مڑاتے ہوئے یا بال کتراتے ہوئے اور بغیر کسی کے خوف کے۔ پھر تمہارے دل میں جو بات تھی اللہ نے اس کو جان لیا اور تمہارے اس بڑی فتح سے پہلے ایک چھوٹی فتح تم کو عطا فرما دی، قریب کی فتح تم کو عطا فرمائی۔ وہی جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سارے ادیان پر غالب کرے، اور اللہ حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہو کہ رکوع و سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے، ان کے چہروں سے اس کی نشانیاں ظاہر ہیں، سجدے کے اثرات ظاہر ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے۔ اسے کھیتی نے اپنی سوئی نکالی، کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا اور پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر۔ کسانوں کو، کھیتی کرنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے، خوش لگتا ہے، اور تاکہ جی جلائے کفار کا۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کرنے والے ہیں، ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ تو یہ آخری حصے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو سب سے اہم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اس دن کو غالب کیا۔ دلائل کیسے دین ہمیشہ غالب ہے، کوئی بھی دین کو تو ہمارے دین کو رد نہیں کر سکتا، اور غلبے کے لحاظ سے، سیاسی غلبے کے لحاظ سے بھی اللہ نے اپنے دین کو غالب، اللہ کے اس لیے بھیجا تھا، دین کو پیش کر کے چلے جانے والے نہیں تھے، لیظہروا علی الدین، تاکہ اللہ ان کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور جب تک مسلمان جو ہے اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پر رہے، غالب رہے، جو ہی تعلق ٹوٹ گیا سیاسی غلبہ چلا گیا۔ لیکن اللہ کا دین غالب ہے، اپنی دلالی کے لحاظ سے کوئی توڑ سکتا ہے؟ بولو، شریعت نے جو ہماری باتیں بتائی ہیں اس کو کوئی بھی توڑ سکتا نہیں، الٹے سیدھے کرتے رہتے ہیں باتیں، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، حق بات کی دلیل چاہیے نہیں۔ تو یہاں جو ہے جو باتیں ہم کو یہاں بتائیں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جو صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے اندر، کہ اللہ کے رسول نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہے خواب دیکھا تھا کہ ہم لوگ جو ہے احرام باندھ کر جو ہے عمرہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، جو خواب تھا سچا تھا، لیکن کب یہ کہا تھا کہ اسی سال ہونے والا نہیں تھا، وہ صحابہ تیرے خواب دیکھنے تھے، تو یہ سال کر کہاں ہے؟ بہرحال خواب تو سچا ہے، تو لوگوں کو شک ہونے لگا
اللہ کے خواب دیکھے تھے ایسا ہونا، تو خواب جو آتا کب تھا، یہ سال کا رہ گیا نہیں تھا، اس میں وقت کی تعین نہیں تھی، وقت جو ہے متعین نہیں کیا گیا تھا، جو واقعے کے مطابق ہے۔ تم لوگ مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوگے امن کے ساتھ، تو وہاں جو ہے عمرہ کرنے والے جو ہے طواف کر کے صحیح کر کے جو ہے سر مڑا دیتے ہیں، اور جو ہے حج کرنے والے جو ہے مزدلفہ سے عرفات میں ٹھہرتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، اور صبح آنے کے بعد جو ہے قربانی کر کے سر مڑاتے ہیں، اور جو ہے طواف کرنے جاتے ہیں 10ویں تاریخ کو، تو جو ہے وہاں بھی سر مڑاتے ہیں۔ تو سر مڑاتا ہے تو کترانا بالوں کو، تو فرمایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ کہا جا رہا ہے، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہے، تو تم کو تعلیم دینے کے لیے ہے یہ میں آتش نہیں ہونے، کون سا بھی کام بولو انشاءاللہ بولتے جاؤ، جو کام مستقبل کا ہے انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں کروں گا، انشاءاللہ۔ تو سورہ کہف میں ولا تقل انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، کسی کام کے لیے نہ کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ کو انشاءاللہ کے لیے کہو۔ تو سارے کام اللہ کی مشیت پر ہیں، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو ہونے والا کام۔ تو اس لیے جو بھی کام مستقبل کا ہے اس کو انشاءاللہ کر، اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو، انشاءاللہ وہ کام ضرور ہو جائے گا۔ کوئی ایک واقعہ تھا کسی کا، ایک آدمی جو ہے کچھ خریدنے جا رہا تھا، کیا گائے خریدنے جا رہا تھا کہ گھوڑے خریدنے جا رہا تھا، وہاں سے کہاں جا رہے تھے؟ جا رہا تھا انشاءاللہ بولو، جیب میں پیسے ہیں بازار میں یہ ہے، انشاءاللہ کیا بولنا ہم نے راستے میں جاتے کوئی پیکٹ مارے ہو گیا چلے گا، پھر آتے انشاءاللہ میں خریدنے والا تھا، انشاءاللہ میں خریدنا، انشاءاللہ ہر چیز کے لیے انشاءاللہ شروع کر دیا آج۔ تو انشاءاللہ بولنا جو ہے انشاءاللہ کرنے کی تاکید، اس آیت میں حق تعالیٰ نے آئندہ ہونے والے داخلہ جو مسجد حرام کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس سے فرمایا، حالانکہ اللہ کی مشیت خود اپنی مشیت کو خود جاننے والا ہے، پھر وہ اللہ انشاءاللہ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کو بولنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، لیکن تمہیں سکھانے کے لیے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے رسول اور سب بندوں کو تعلیم دینے کے لیے جی کہ اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ دیکھو تو بہت سے لوگ جو ہے بہت سے وعدے کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی بھی کام ہو جو مستقبل کا ہے اسے انشاءاللہ کے ساتھ لگاتے جاؤ، ضرور اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ انشاءاللہ تو وہ 6 سن ہجری کے اندر ایسا ہوا تھا، سن 7 ہجری کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سب گئے، برابر سے گئے اور جو ہے عمرہ کیے اور سر مڑائے، تو اللہ کے رسول جو ہے بال قصر کرائے، محلقین اور مقصرین، بال ان کے قطرے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کینچی سے بال قطرے اللہ کے رسول کے۔ اس کے بعد جو ہے جو دوسرا اس کے بعد آنے والا جو حج تھا، حج الوداع تھا، وہاں اپنے حلق کیا تھا، حلق کے معنی منڈانا، قصر کے معنی کینچی سے قطرنا، تو یہاں صرف قصر کیا تھا اللہ کے رسول نے، اور وہاں حلق کیا، حلق کرنے کے بعد جو ہے بال جو ہے خود اللہ کے رسول جو ہے دے دیے، ادھر سے بلا کے ادھر لوگوں کو دے دیے، ادھر لوگوں کو دے دیے، سب لوگوں نے تقسیم کر لیے بال۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے بزرگوں کے چیزوں سے تبرکات حاصل کر سکتے ہیں، اس کی پوجا نہیں کرنا اب کیا ہو رہا ہے دیکھو، موئی مبارک کر کے ہے تماشا، وہ تو صحابہ کرام کے پاس جو ہے بہت بڑی چیز، بہت ساری چیزیں تھیں لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا، تو کیا کرتے تھے، تو وہ اس کو جو ہے بیمار ہوتے تو پانی میں بھگو کے اس کو پی لیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی چادر تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رکھ بیٹھی تھی، وہ کبھی کوئی ہمارا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اسے پانی میں بھگو کے اس کا پانی پی لیتے۔ تو تبرکات کا بھی ہے لیکن اس کو کہاں رکھنا وہی رکھنا ہے، اس کو جو ہے باقاعدہ عرس سندل، ارے جہاں مزار مبارک میں عرس سندل نہیں ہو رہا ہے یہاں عرس سندل اور پھر عید میں لا دے کہ عید کہتے، عید شریعت نے 2 عیدیں مقرر کی، شریعت نے 2 ہی عیدیں مقرر کی، تیسری کوئی عید نہیں ہے، انہوں نے عید منا، عید میلاد، بڑے بڑے پوسٹر وہ یہ میلاد النبی، تو وہ عیسائیوں کو دیکھ کر انہوں نے شروع کر دیا میلاد ان کا، تو یہ شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے کوئی جاننے کی پرواہ نہیں، بس زوردار گاڑی جا رہی ہماری، تمہیں کیا بولتے بیٹھو، یہی تو ہے امت کا رونا، امت کا جو ہے المیہ ٹریجڈی اس کی یہ ہے۔
کچھ بولنے والے منہ کھولتے نہیں، کیا بولنا ہے، بلا دیا چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کیا جانتا تھا. لا تخافون، بالکل بغیر ڈرے یہ لوگ گئے، 3 دن تک وہاں رہے، جو ہے سب برابر دیکھ رہے. تیسرا دن ہوا چلے جاؤ اگر آئے نا. 3 دن کی اجازت ہے تمہارا، 30,000 اچھا چلو 3 دن سب لوگ آ گئے. پھر جو ہے صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی 2 سال کے اندر انہوں نے اس کی عہد کو توڑ دیا. انہوں نے مشرکین نے عہد توڑ دیا. اب کچھ کرنا نہیں ہم کو، سیدھا ان لوگوں سب 10 صحابہ کرام، اس وقت تو 1400-1500 تھے، اس وقت 10,000 صحابہ کرام کا مجموعہ تھا. سب لے کے جا کے فوراً جو ہے مکہ پر جو ہے قابض ہو گئے. اللہ کے رسول ان کی ہمت نہیں ہوئی آنے کی، معلوم ہے نہیں. لوگ بولتے ہیں کہ آئے تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی تو کوئی بھی لڑنے کی ہمت کر سکا نہیں. یہاں تو لڑنے کے تیار ہو بیٹھے تھے. کب لڑتے ہیں کیا ہے کیسا، یہ ایک دم فیوریس ہو گئے تھے. اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکے وہ لوگ. اللہ کے رسول ایک دم جاتے ایسی دھاگ بیٹھ گئی، سب ٹھہرے گئے وہاں سے آ کے. اللہ کے رسول بولے کہ جانتے ہو میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں. ہاں آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں کر بولے. تو اللہ کے رسول بولے اچھا جاؤ، تم سب کو معافی ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اس کو انگلش میں جنرل ایمنسٹی بولتے، جنرل ایمنسٹی، عام معافی دے دیا اللہ کے. یہ عام معافی نے ان کے دلوں کو جیت لیا. سب جانا وصول کرنا، کلمہ پڑھنا، وصول کرنا. اب کیا کر سکتے، غلبہ ہی ہمارا ہو گیا. اب اللہ کے غلبہ، اب کیا کر سکتے اس کے سوا. ویسا چاہتے تھے اللہ کے رسول جو ہے اتنے لوگ یہ سب ظالم ظلم ڈھائے ہوئے لوگ تھے، ایک ایک گردنیں قتل کر جاتے تھے. ایک صحابی جو بولے آج یوم الملحمہ ہے، گردنیں کٹانے کا، گوشت کے پرچے اڑانے کا دن ہے. نہیں، آج یوم مرحمہ ہے، رحمت کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا. اللہ کے بولے تو آپ جو رحمۃ العالمین بنا بھیجے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے رحم و کرم نے ان کے دلوں کو جیت لیا. ان کو معلوم ہے واقعی اللہ کے رسول حق ہیں، دین حق ہے. یہ ان کو یقین ہو گیا جو نہیں کرنے والے تھے. تمہارے دل میں جو بات تھی، صحابہ کرام بہت یہ ہو رہے تھے آج ہم بغیر اس کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل کی ہے، تم آئندہ سے لا کے سب کرتے ہیں، تمہیں کیا پریشان نہ ہو کتنا. اور اس کے بعد اس واقعے کے تم پہلے تم کو قریبی فتح عطا نہ دی جاتے ہی خیبر 10 دن میں نہیں ہوا تھا کہ خیبر کو جانا پڑا. یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، بہت ان کو جو ہے وہاں جو ہے سامان والے لوگ تھے، سب سرنڈر ہو گئے، سب بہت سارا مال آ گیا. اس سے مسلمان کو قوت اور سامان حاصل ہوا. پورے اطمینان کے ساتھ جو ہے نیکسٹ آئے عمرہ کرنے کے لیے. ایسا ہی واقعہ ہوا. اللہ تعالیٰ ایسا جس نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی کیا ہے سچا دین قرآن اسلام دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ غلبہ حجت دلیل کے اعتبار سے تو ہمیشہ ہی ہے. کوئی اسلام کے خلاف جو ہے جیت نہیں سکتا. سب مذاہب ان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا. شوکت و صدرت کے اعتبار سے بھی غلبہ رہے گا، مگر ایک شرط یہ ہے کہ مسلمان باصلاحیت ہو. یہ شرط نہیں تو غلبہ نہیں ہوگا. ظاہر صحابہ کرام کے اندر جو ہے جو اگلی آیت میں صحابہ کرام کے تعریف میں آ رہی ہیں، تو صحابہ کے اندر صلاحیت تھی تو انہیں جو ہے 25 سال کے اندر آدھی دنیا پر قبضہ ہو گیا. اللہ کے زمانے میں عرب پر ہو گیا. اس کے بعد 25 سال کے اندر پورے دنیا کے آدھے حصے پر قبضہ ہوگا مسلمان. جہاں جاتے ان کی فتح ہے، کبھی شکست کا نام لینے مسلمان. ان میں صلاحیت کا ذکر ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت ہے. ایسا ہی صحابہ کرام کی فتوح کی بشارت بھی اس کے اندر ہے. جیسا کہ مشاہدہ ہوا اللہ کے رسول کی وفات پر 25 سال نہ گزرنے پائے تھے کہ اسلام دنیا کے گونے گوشے میں فاتحہ نہ پہنچ گیا. حالی تو ایسا نہیں عاجزانہ نہیں بلکہ فاتحہ نہ پہنچ گیا. اور جاہلیت کا جو لفظ تھے اللہ کے رسول کا نام لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، رسول اللہ بولنے والے نہیں تھے، سب لوگ غمگین ہو گئے تھے. اللہ کے تو اللہ ہی اللہ کے رسول گواہی دینے کے لیے کافی ہے، جس نے آپ کی رسالت کو واضح طور پر کھلے طور پر ثابت کر دیا. تو آگے پھر محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر یہ کیا ہے پھر محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ لکھنے دے رہے تھے نہیں، اس کے واسطے اللہ بول رہا ہے، اللہ سے گواہی دے رہے محمد اللہ کے رسول ہیں. مانو نہ مانو ہمارے رسول ہیں بھیجے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے اللہ کے ہمارے رسول ہیں. تم نہیں ماننے سے کیا ہونے والا، ہم ان کو غالب کر دیے. دیکھیں کہ ہم یہ تو جاہلیت والوں نے یہ کر دیا تھا کہ رسول اللہ لکھنا گوارا نہیں کیا تھا. تو کیا پرواہ ہے، اللہ نے کلمہ آپ کے نام کے ساتھ لگا دیا ہے جو قیامت تک پڑھا جائے گا.
اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھو 5 وقت. دنیا میں ہے، دنیا گول ہے. اب یہاں اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد وہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں اذان ہے، پورے دنیا میں 5 وقت. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی بڑائی اور اللہ کی صلاحیت جو ہے پورے دنیا کے اندر جو ہے کوئی کیا روک سکتا ہے اسلام کے غلبے کو. کتنی بھی دشمنی کرو، دشمنی کام نہیں آئے گی. جلتے رہنا پڑے گا ان کو، دل کی جلن اور کچھ بھی نہیں ہوگی. اذان دیکھو کہاں سے، پوری دنیا کے اندر. یہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی رسالت کا بھی اعلان ہوتا چلا جائے گا. قیامت تک پڑھا جائے گا. آپ کے متبعین صحابہ ایسے ہیں جو آپ کی صحبت پائے ہوئے، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ صحبت پائے ہیں، صحبت رسول. تمام صحابہ ہیں اس میں، جن کو تھوڑی صحبت ہو یا لمبی ہو مختصر ہو. جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے وہ تو بنیاد ہے ہی کہ سب صحابہ کرام اس صفات سے ہوتے ہیں. وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کسی کفر کی وجہ سے سخت ہیں، تو کیا بھی نہیں. کافر آپس میں مہربان ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے تو کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا کی طلب کر رہے ہیں. دنیا چاہتے نہیں وہ لوگ، کبھی دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھے بھی نہیں. معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ وقت ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، 12 پیول لگے ہوئے. دیکھو کیا کرتے، ایک چمڑے کا پیول لگا اس کے اندر. کوئی کر سکتا، اندازہ کر سکتے وہ لوگ. آدھی دنیا کے بادشاہ نے، خلیفہ چمڑے کے پیول لگا لے بیٹھے ہیں. اس وقت عید کے دن نکلیں، عید کے دن پے میں چپل نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے. دیکھیں تو دنیا کی طرف ان کا صرف اللہ کی رضا چاہنے والے تھے لوگ. قرب ثواب کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. ان کی ابدیت کے آثار کیسے کیسے اللہ کے بندے ہیں، ان کے سجدوں کی تاثیر ان کے چہروں پر نمایاں ہے. تو یہ اوصاف تورات میں اور انجیل میں ہیں. تو یہ اوصاف بیان کیے گئے کہ جو ہے جس طرح جب کھیتی ہوتی ہے تو بونے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کھوپڑا لاتا ہے، اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، قوی ہو گئی، پھر موٹی ہو گئی. چھوٹا باریک ہوتا ہے، ذرا موٹا ہوا، ٹھہر گیا، پھر اپنے تنے پر ٹھہر گیا. وہاں کھیتی دیکھتے نا، جو لگا کھیتا میں دیکھتے، کھیتا میں کام کر رہی ہیں، کھیتا میں جن کے ہی دیکھتے تھے، ایک دم چھوٹا اتنا نکلتا ہے. اس کے بعد اور ذرا یہ ہوتا ہے، اور ذرا ایک دم ٹھہر جاتا، تانے ٹھہر جاتا، تانے پر ٹھہر گئی. تو یہی مسلمانوں کی مثال ہے. ایسے کمزور تھے، ایسے یہ تھے، کب اچک لیتے لوگ معلوم نہیں، کب ان کو ظلم سے ختم، اپنے مظالم میں کب ختم کر دیتے معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹی سے کر کے بڑی کھیتی بن گئی. آپ دیکھ رہے ہیں اسے، اس کھیتی کے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ دیکھو اپنے ہری بھری ہونے سے کسانوں کو بھلی لگ رہی ہے، دیکھنے والوں کو کیا مسئلہ. دیکھو 10,000 صحابہ کرام. پھر جب آپ آخری حج کیا اس کے سال 10ویں ہجری میں آپ نے حج کیا، 1.5 لاکھ صحابہ کرام تھے اس وقت. اس طرح صحابہ کرام میں اول ضعف تھا، پھر قوت روزانہ بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ نشو و نما دیا کہ ان کی حالت سے کافروں کو دیکھ کر حسد پیدا ہونے لگا. اور آخرت میں جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. تو بغیر کسی ایکسیپشن کے، بغیر کسی اس طرح کے سارے صحابہ کرام کو جو ہے کیا ہے، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. تو بہت تفصیل سے لکھا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. جو لوگ صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے ہیں ان کو جو ہے ان کا موقف غلط ہے، وہ غلطی پر. اللہ ان کے لیے مغفرت ہوا، تمہیں کون کیا کرنے والے. پھر اللہ کیا، وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. دیکھو صحابہ کرام دنیا کے چاہنے والے تھے کہ بولو یبتغون فضلا من رب، اللہ کا فضل، اس کی رضا کے طلبگار ہیں. یہ اللہ بول رہا ہے. پورے تمام صحابہ کرام کی حالت ویسی تھی. تو تمام صحابہ کرام کے لیے جو ہے، جو لوگ وعد اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اور وہی لوگ ایمان لائے تھے. آمنوا سے کون؟ ایمان لانے والے صحابہ کرام ہی سے، عمل صالح کرنے سے وہی ہیں. ان کے لیے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے ہے کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.